حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ مسنونہ پڑھا کرتے تھے، اس کا مفہوم، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اہم موقع پر جب لوگ اکٹھے ہوتے تو خطبہ مسنونہ پڑھا کرتے تھے۔ جمعہ مبارک سے پہلے یعنی خطبہ جمعہ، نکاح کا خطبہ، اور اسی طرح عید الفطر کا خطبہ، عید الاضحیٰ کا خطبہ، اور اہم ترین مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ جو خطبہ ہے اس میں اسلامی عقیدہ بیان کیا گیا ہے، ایمان کا لب لباب اور خلاصہ اس خطبہ کے اندر ہے، عقیدہ کی درستگی ہے۔ عقیدہ اگر درست ہوگا تو باقی معاملات بھی درست ہوں گے۔ تمام خرابیوں کی جڑ غلط عقیدہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ مسنونہ پڑھتے تھے اس کا ابتدائی حصہ ہے ان الحمد للہ نحمدہ، اسی پر گفتگو ہوئی تھی گزشتہ جمعہ میں۔ اس کا معنی ہے کہ یقیناً تمام حمد اللہ کے لیے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ نحمدہ، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ، ایسا کوئی نہیں جس کو اللہ سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہو۔ فَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ، اس لیے اللہ نے خود بھی اپنی تعریف کی ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ اپنی تعریف کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں ہر دم اللہ کی تعریف کرتے رہنا چاہیے، الحمدللہ کہتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی نعمتیں ان گنت ہیں، اللہ کی نعمتیں ہم پر اتنی ہیں، اللہ کے احسانات ہم پر اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اللہ کی ہر دم بھی تعریف کرتے رہیں تو ہم اللہ کے احسانات کا بدلہ چکا نہیں سکتے۔ اس پر تفصیلاً گفتگو ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تعریف کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ خطبے کا دوسرا جملہ ہے وَنَسْتَعِينُهُ، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ وَنَسْتَعِينُهُ، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد کس سے مانگنی ہے؟ صرف اور صرف اللہ سے۔ آپ ہر خطبہ میں یہ تلقین کر رہے ہیں، یہ واعظ کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ ہم صرف مدد مانگتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ سے۔ اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز کی ہر رکعت میں ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ہر رکعت میں پڑھنی یہ لازمی ہے، ضروری ہے۔ اور اس کی جو سورہ فاتحہ اس کی ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی ہر رکعت میں ہم اللہ رب العزت سے یہ عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کے لائق بھی صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہیں، جتنی بھی صورتیں ہیں، اس کا حق صرف اللہ رکھتا ہے۔ اور اسی طرح مدد بھی مانگنی ہے تو صرف اللہ سے۔ ہمارے یہاں نا لوگوں کو مغالطے میں ڈال دیا جاتا ہے، پریشان کر دیا جاتا ہے۔ ایک حضرت صاحب جو ہے نا، وہ ان کی میں تقریر سن رہا تھا تو وہ کسی نے سوال کیا، جی غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ اس کو اپنے قریب بلایا، کہا یہ اپنا موبائل دو۔ میرے پاس موبائل نہیں، میں نے فون کرنا ہے۔ اس نے موبائل دیا، اس نے کہا میں نے تم سے یہ مدد مانگی ہے نا، تو یہ شرک ہوا پھر؟ اب وہ حیران و پریشان،
اس نے کہا کہ ہم ایک دوسرے سے مدد نہیں مانگتے. مدد مانگنا شرک نہیں ہے. آج یہ بات سمجھ لیں، ایک دوسرے سے مدد مانگنا، اسباب کے تحت مدد مانگنا یہ جائز ہے. انبیاء نے بھی اسی طرح اپنے ساتھیوں سے مدد مانگی ہے اسباب کے تحت. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری الی اللہ، سورہ صف کی آیت نمبر 14 ہے، اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہے. اسباب کے تحت مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہوتا، اسے عربی میں تعاون کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تعاون کرنے کا حکم دیا ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. میں ایک وزنی چیز ہے، فرض کریں یہ میز ہے، یہ میں اکیلا نہیں اٹھا سکتا، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آئیں اس کو اٹھانے میں میری مدد کریں. اسباب کے تحت مدد مانگنا یہ جائز ہے، یہ شرک نہیں ہے. کچھ آدمی کشتی میں سفر کر رہے ہوں سمندر میں، ان کی کشتی طوفان میں پھنس جائے. اب وہ وائرلیس سیٹ کے ذریعے قریبی بندرگاہ میں رابطہ کریں، کہیں کہ ہماری کشتی جو ہے وہ بھنور میں پھنس گئی ہے، ہمارے ساتھ تعاون کرو، ہماری مدد کرو. یہ شرک نہیں ہے، یہ اسباب کے تحت مدد مانگنا یہ جائز ہے. ایک دوسرے کی مدد کرنا لازم ہے ہر مسلمان پر. ما فوق الاسباب مدد مانگنا یہ شرک ہوگا. مثلا ایک بندہ وائرلیس کے ذریعے قریبی بندرگاہ پر رابطہ کرتا ہے کہ ہماری مدد کرو، یہ شرک نہیں ہے. دوسرا بندہ وہیں بیٹھے بیٹھے کہتا ہے یا معین الدین چشتی پار لنگا دے کشتی، یہ شرک ہوگا. جو بندہ اس دنیا سے جا چکا ہے، جو وفات پا چکا ہے، اس سے مدد مانگنا یہ شرک ہے. یعنی ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا، یہ ما فوق الاسباب مدد ہے، یہ شرک ہوگی. ایسی مدد صرف اللہ سے مانگنی. اسباب کے تحت مدد مانگنا شرک نہیں ہے، یہ جائز ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے. ایسا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو. لیکن جو اس دنیا سے جا چکا ہے، جو اس دنیا سے مر چکا ہے، ہم اس سے مدد مانگیں، اسے مشکل کشا سمجھیں، اسے حاجت روا سمجھیں، اس سے اولاد مانگے، اس سے شفا مانگے، یہ پھر شرک کے زمرے میں آئے گا. یہ پھر شرک ہے. یہ مدد صرف اور صرف اللہ سے مانگنی ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا پھر شرک ہوگا. پورا قرآن بھرا پڑا ہے اس طرح کی آیات میں کہ مدد مانگنی ہے صرف اللہ سے. نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. فریاد سننے والا صرف اللہ ہے. حاجتیں اور ضرورتیں پوری کرنے والا صرف اللہ ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بچے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند وصیتیں کی. آپ نے فرمایا اے لڑکے، میں تمہیں چند مفید باتیں بتاتا ہوں. پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر، یعنی اس کے احکام کی پابندی کر، وہ تیری حفاظت کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر، تو اسے اپنے سامنے پائے گا. جب تو سوال کرے تو صرف اللہ سے سوال کر. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم مدد طلب کرے تو اللہ سے مدد طلب کر. مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھ، ساری دنیا جمع ہو کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے، وہ تجھے کسی بات کا فائدہ اور نفع نہیں دے سکتی. ہاں صرف اتنا ہی فائدہ تجھے پہنچے گا جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں، تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے. ساری دنیا جمع ہو کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے، صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے نقصان تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے کو بچپن میں ہی یہ تعلیم دے رہے ہیں، یہ تربیت کر رہے ہیں کہ مدد صرف اور صرف اللہ سے مانگیں.
قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک فإن فعلت فإنک اذا من الظالمین، تم اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو جو تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ فإن فعلت، اگر تم نے ایسا کیا، فإنک اذا من الظالمین، تو ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس نقصان کو روک نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ فائدہ دینا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ایک اور یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 106، ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا سورہ آراف میں اَیُشْرِکُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَیْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کیا یہ لوگ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں جو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے؟ وہ خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جنہیں وہ پکار رہے ہیں وہ تو خود مخلوق ہیں اللہ کی، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، جو اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ ان پکارنے والوں کی، نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ جو ان کو پکار رہے ہیں وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ، اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ بھی تو یہ تمہارا کہنا نہیں مانیں گے۔ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، تم انہیں بلاؤ یا خاموش رہو برابر ہے، تم انہیں پکارو یا نہ پکارو برابر ہے۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں۔ عباد امثالکم، اور جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں۔ فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، انہیں پکار کر دیکھ لو اگر تم سچے ہو تو تم انہیں وہ تمہاری بات پوری نہیں کر سکیں گے۔ آج ہمارے ملک کے اندر اللہ سے اتنی مدد نہیں مانگتے جتنی غیر اللہ سے مدد مانگتے۔ ہر ایک کی زبان پر یا علی مدد، یا علی مشکل کشا، یا رسول اللہ مدد، یا پیر عبد القادر جیلانی مدد، یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ مشکل میں پھنس جائیں تو غیر اللہ سے مدد۔ یاد رکھیں یہ شرک اکبر ہے۔ مدد صرف مانگنی ہے تو اللہ سے، جس کا آپ نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہی کہہ رہے ہیں وَنَسْتَعِينُهُ، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ اسباب کے تحت مدد مانگنا شرک نہیں ہے، ما فوق الاسباب مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ اس کا اگلا حصہ ہے وَنَسْتَغْفِرُهُ، ان الحمد للہ، بے شک تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ نحمدہ، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں۔ وَنَسْتَعِينُهُ، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اگلا جملہ ہے وَنَسْتَغْفِرُهُ، ہم اسی سے بخشش مانگتے ہیں، ہم اسی سے معافی مانگتے ہیں۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس سے غلطی نہ ہو، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس سے گناہ نہ ہو۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ترمذی کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، آدم کے ہر بیٹے سے غلطی کا امکان ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، غلطی پر اڑنا نہیں چاہیے، غلطی پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ غلطی ہو جائے فوراً اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ مسلمان سے جب غلطی ہوتی ہے، ایمان والے سے جب غلطی ہوتی ہے تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے اپنے اس غلطی کی معافی مانگتا ہے۔ وَنَسْتَغْفِرُهُ، ہم اسی سے معافی مانگتے ہیں، ہم اسی سے بخشش مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو حکم دیا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ
ان اللہ کان غفور الرحیم، آپ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کیجئے، اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطیاں نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، لیکن اللہ انہیں بھی حکم دے رہے ہیں کہ استغفار کیا کرو، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے، واستغفرہ، اور اس سے معافی مانگیے۔ اور گناہ، استغفار کہتے ہیں گناہ ہو یا نہ ہو پھر بھی اللہ سے معافی مانگنا، یہ ہے استغفار۔ اور توبہ کہتے ہیں کہ اگر غلطی ہو گئی ہے پھر اپنے اس غلطی کی اللہ سے معافی مانگنے کو توبہ کہتے ہیں، اور استغفار گناہ ہو یا نہ ہو پھر بھی اللہ سے معافی مانگنا، یہ استغفار ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایک عالم سے سوال کیا گیا کہ آدمی کے لیے کون سی چیز زیادہ فائدہ مند ہے، نفع بخش ہے، استغفار یا تسبیح؟ آدمی کے لیے استغفار کرنا فائدہ مند ہے یا تسبیح کرنا فائدہ مند ہے؟ تو اس عالم نے کہا کپڑے اگر اجلے ہوں، کپڑے اگر دھلے ہوئے ہوں، کپڑے اگر صاف ہوں، ان پر عطر لگائیں گے، خوشبو لگائیں گے تو فائدہ مند ہو۔ لیکن اگر کپڑے گندے ہوں، میلے کچیلے ہوں، ان پر خوشبو لگانے کا کوئی فائدہ، ان گندے کپڑوں کے لیے صابن کی ضرورت ہے، ان گندے کپڑوں کے لیے گرم پانی کی ضرورت ہے۔ یہ بات امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جا کر بتائی کہ فلاں عالم سے یہ سوال کیا گیا، انہوں نے یہ جواب دیا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمارے نامہ اعمال میں گناہ کے دبے کبھی ختم نہیں ہوتے، ہم ہر وقت گناہ کرتے رہتے ہیں، ہمیں گرم پانی کی اور صابن کی ضرورت ہے۔ گرم پانی اور صابن سے کیا مراد ہے؟ استغفار۔ ہم گناہ، ہمارے کپڑے جو ہیں نا، ہمارے میلے کچیلے ہیں گناہوں کی وجہ سے، اور اس میل کچیل کو دور کرنے کے لیے استغفار ہے۔ اور تسبیح اور تکبیر جو ہے یہ خوشبو کی طرح ہے۔ خوشبو کب فائدہ دے گی؟ جب کپڑے دھلے ہوئے ہوں، جب کپڑے اجلے ہوں۔ تو اللہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اس کے بڑے فوائد ہیں، بہت سارے فوائد آپ اکثر سنتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش مکہ نے بہت تنگ کیا آپ کو، صحابہ کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کر دی کہ اللہ ان پر سیدنا یوسف علیہ السلام کے دور جیسا قحط نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا قبول فرما لی، قحط سالی شروع ہو گئی۔ یہاں تک کہ آتا ہے حدیث بخاری شریف میں حتیٰ اکل العظام والجلود والمیتۃ، ہڈیاں، چمڑے اور مردار کھانا شروع کر دیا انہوں نے، کھانے کو کچھ نہ ملا سوائے ہڈیوں کے، مردار کے، چمڑے کے۔ جب اس طرح کے حالات ہوئے، زندگی بد مزہ ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی اب زندگی بد مزہ ہو چکی ہے، مردار کھانے پر، چمڑا کھانے پر، ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو چکے ہیں، یا رسول اللہ استغفر اللہ، اے اللہ کے نبی اللہ سے معافی مانگیے، ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگیے۔ مشرکین مکہ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے حالات استغفار سے بدل سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ترس آ جاتا ہے، ان کے لیے استغفار طلب کرتے ہیں، اے اللہ اب ان کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت ان کی دعا قبول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ قحط سالی کو دور فرما دیتا ہے۔ استغفار سے حالات بدل جاتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ صحیح معنوں کے اندر استغفار ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ہر روز 100 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفار کر رہے ہیں، تہجد کو اٹھ کر استغفار کر رہے ہیں، لیکن جب کاروبار پر جاتے ہیں تو اسی طرح ڈنڈی مارتے ہیں، فریب کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ مارتے ہیں، یہ استغفار نہیں ہے۔ اور استغفار 100 مرتبہ جی میں روز استغفار کرتا ہوں اور سودی کاروبار کرتے ہو جا کر، یہ استغفار نہیں ہے۔
استغفار بھی کرتا ہے، صبح اٹھ کر 5 نمازیں بھی پڑھتا ہے، اور جب اپنے دفتر جاتا ہے بیچارے لوگ آتے ہیں اپنے کام کے سلسلے میں، ان سے رشوت لے کر کام کرتا ہے۔ یہ استغفار نہیں ہے۔ کل ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ اے جی آفس میں ان کا کوئی کام تھا، تو میں نے کسی سے کہا، وہ کرایہ دار ہیں، ان کے اوپر جن کا مالک مکان ہے وہ اے جی آفس میں آفیسر ہیں۔ اس نے کہا میرا یہ چھوٹا سا کام ہے، آپ کروا دیجئے۔ اس نے کہا ہمارے پاس اینٹی کرپشن والے بھی آتے ہیں تو رشوت دیتے ہیں، اینٹی کرپشن والے بھی آتے ہیں نا، تو ہم ان کا کام بھی بغیر رشوت کے نہیں کرتے۔ نمازیں پڑھتے ہیں، چوری میرا پیشہ ہے اور یہ نماز میرے مجھ پر فرض ہے، یہ آج ہمارا وتیرہ بن چکا ہے۔ استغفار کریں گے، اگر استغفار کا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر صحیح معنوں میں توبہ کریں، صحیح معنوں میں استغفار کریں۔ استغفار کر لیا ہے، کسی سے جھوٹ نہیں بولنا، استغفار کیا ہے، کسی سے کو دھوکہ نہیں دینا، استغفار کیا ہے، سود نہیں کھانا، استغفار کیا ہے، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا، کسی سے رشوت نہیں لینی، پھر استغفار کا فائدہ ہے۔ استغفار بھی کرتے جا رہے ہیں، جھوٹ بھی بولتے جا رہے ہیں، استغفار بھی کرتے جا رہے ہیں، اور سود کے کاروبار بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور حج بھی ہر سال کرتے چلے جا رہے ہیں، عمرے بھی کیے جا رہے ہیں۔ یہ استغفار نہیں ہے۔ آخری بات، کئی دفعہ میں یہ واقعہ سناتا ہوں ایمان کو تازہ کرنے کے لیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک دن سفر پر جا رہے تھے، راستے میں رات ہو جاتی ہے، قریب کی بستی میں چلے جاتے ہیں، وہاں نماز عشاء ادا کرتے ہیں، دل میں خیال کرتے ہیں کہ یہیں قیام کر لینا چاہیے اور صبح فجر کی نماز پڑھ کر یہاں سے میں نکل جاؤں گا۔